اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 524 میں فقہی اجتہاد میں علم منطق کی ضرورت کو بیان کیا جائے گا۔ علم منطق عقلی علوم میں سے نہایت ہی اہم اور بنیادی علم ہے۔ اس کا فقہی اجتہاد میں کتنا دخل ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ علم منطق کا مفہوم اور مباحث کا اجمالی بیان آنے والا ہے۔ علم منطق کی تاریخ اور مصادر کا تعارف ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ یہاں تک فقہی اجتہاد کے مقدمات کا تعلق ہے، اس میں شہید ثانی نے علم منطق کو بھی شمار کیا ہے، اگرچہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ضروری جو حد ہے اس تک اس کو جانے اور اس سے زیادہ اس میں یعنی وقت لگانا یا اس کی بحثوں میں وقت ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی۔ پھر تو علم منطق کیا ہے؟ علم منطق بیسیکلی علم میزان بھی کہلاتا ہے، یعنی عقل اور فکر سوچ کے جو زاویے ہیں ان کو منظم کرتا ہے، ان میں غلطیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ یا پھر ایک انسان فکر کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے جس پر وہ فکر کو تول کر صحیح اور غلط کو درست کر سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان بولنے والا ہے، تو اب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان کی تصحیح کے لیے ادبیات کو بنایا گیا ہے، مثلا لغت عرب میں نحو، صرف، لغت اور معنی بیان کے علوم کام آتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کو منظم کرنے کے لیے اور صحیح نتیجوں کے راستوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم منطق پر اس کو پرکھے۔ علم منطق آلت قانونیت تعصم مراعات حدین عن الخطأ فی الفکر، یعنی ایک ایسا مقدماتی علم ہے کہ جس کے قوانین کی رعایت کر کے انسان فکری اشتباہات اور غلطیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں جو تعریف کی جاتی ہے، تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ جب انسان علم منطق سیکھ لے گا اور اس کے قوانین کی رعایت کرے گا تو پھر وہ فکری اشتباہ سے بچ جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رعایت کرے، اس کے قواعد کی پیروی کرے تو پھر وہ خطا سے بچ سکتا ہے۔ اس میں علم کی قسمیں کی جاتی ہیں تصور اور تصدیق کے حوالے سے، اور ایک علم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ سے جو حاصل ہوتا ہے، اس میں تو حیوانات بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ ان جو محسوسات اس کو حاصل ہوتی ہیں ان میں وہ تصرفات کرتا ہے ذہن کے ذریعے، اس میں چھوٹے بڑے ہونے کی اور اس طرح ان میں آپس میں نسبتیں قائم کرتا ہے، تو اس کو علم خیال کہتے ہیں، علم خیالی بھی کہتے ہیں۔ اب وہ محسوسات سے خارج ہو کر اپنے ادراکات میں وسعت پیدا کرتا ہے اور ایسے معنی جزیہ کا ادراک کرتا ہے جن کا کوئی مادہ اور مقدار نہیں ہوتی، جیسے درک کرتا ہے کہ والدین کی محبت، دشمن کی دشمنی، خوف کا احساس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو علم وہمی کہتے ہیں۔ یہ لغت والا وہم اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک قوت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے جس کے ذریعے وہ غیر مادی چیزوں کو بھی درک کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے اکمل علم جو ہے وہ ہے جو انسان کو حیوانات سے بلند تر کرتا ہے، معلومات حسیہ، وہمی اور خیالیہ کو استعمال کر کے صحیح و فاسد کو جدا کر سکے، معنی کلیہ کو جزیہ سے انتزاع کر سکے اور چند معلومات کے مدد سے نتیجہ لے کر ایک آگے پہنچ سکے، نئی معلومات کریٹ کر سکے، تو اس کو جو ہے انسانی علم کہا جا سکتا ہے۔ یہ حیوانات اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اچھا، علم کی تعریف یہ کی جاتی ہے منطقیوں کے نزدیک کہ حضور و صورت شیء عند العقل، کسی چیز کی تصویر کا ذہن میں آ جانا یہ علم ہوتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ کسی چیز کا ادراک اور ذہن میں آ جانا تصور ہے، لیکن یہ چیز واقع کے مطابق ہے، اس کی واقعیت کو درک کر لینا یہ تصدیق کہلاتی ہے۔ جیسے زید قائم،
تو اگر واقع میں وہ کھڑا ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اس نسبت کی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق ہوتی ہے۔ اور تصدیق کے پھر آگے مراتب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کو زید کے کھڑے ہونے کا یقین ہے 100% اور اس کے خلاف کا اصلا کوئی احتمال نہیں، تو یہ قطع اور یقین کہلاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے کھڑے ہونے کا گمان غالب ہے لیکن اس کے مقابلے میں بھی کچھ احتمال موجود ہے، تو یہ گمان غالب کو ظن کہتے ہیں زوئے کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ احتمالات ہوتے ہیں اس کو وہم کہتے ہیں۔ اور اگر زید کے کھڑے ہونے یا نہ ہونے کا برابر احتمالات ہوں تو اس کو شک کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جہل کی بھی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ جہل یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونا، جہل یا تصوری ہوتا ہے یا تصدیقی ہوتا ہے، اور اس کی پھر جہل بسیط اور جہل مرکب۔ اگر انسان ایک چیز کو نہیں جانتا لیکن اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے اور اس کو جانتا ہے تو یہ جہل بسیط ہے۔ لیکن اگر انسان ایک چیز کو نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا اور اس کا اقرار نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو یہ جاہل مرکب کہلائے گا۔ جاہل مرکب میں وہ جو ہے نا گھرا ہوا ہے۔ علم ضروری اور نظری تقسیم کی جاتی ہے۔ علم بدیہی اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، 2 + 2 = 4، جبکہ علم نظری جو ہوتا ہے وہ غور و فکر اور فکر کے مراحل کو گزر کر انسان اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جو ہے نا منطق نے کیسے کیسے واضح قواعد واضح کیے ہیں جن کو جان کر انسان اپنی فکر کے بارے میں ایک مرحلہ بمرحلہ جو ہے اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ تو اسباب توجہ 5 بیان کیے گئے ہیں۔ انتباہ یعنی توجہ ہو پہلے، ذہن کا سالم ہونا، حواس کا سالم ہونا، شبہ کا فقدان۔ اگر ایک انسان کے دل میں شبہ چل رہا ہے تو وہ اتنا بھی اس کو قرآن و سنت بھی بیان کر دیں تو پھر اس نے نہیں سمجھنا، اس نے اپنے شبہ کو لے کے بیٹھنا۔ تجربہ غیر عقلی یعنی عقلی جو مراحل ہیں اس سے گزر کر انسان اگر مجہول سے اپنے مجہول کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اپنے معلومات سے گزر کر مجہول کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس کو تجربہ غیر عقلیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ منطق میں بھی کچھ مباحث الفاظ ذکر کی جاتی ہیں، جیسے پہلے وجود کی تقسیم کرتے ہیں، وجود خارجی جو ایک چیز خارج میں موجود ہے، وجود ذہنی اس کی جو تصویر ذہن میں آ جاتی ہے، وجود لفظی جب انسان اس ذہنی جو چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو لفظوں کے ذریعے اس کو بیان کرتا ہے، اور وجود قطبی جب انہی لفظوں کو لکھ دیتا ہے تو وہ وجود قطبی بن جاتا ہے۔ دلالت کسی شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اگر آپ کو اس کے وجود کا علم ہو جائے تو آپ کو دوسری شے کے موجود ہونے کا علم ہو جائے۔ یہی لفظ جو ہے نا یہ ایک دلالت ہوتے ہیں، جب اس کو ہم جان لیتے ہیں تو اس کے معنی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت عقلی ہوتی ہے، دلالت طبعی ہوتی ہے، اور ایک تیسری قسم بھی ہے دلالت وضعی ہوتی ہے۔ دلالت عقلی تو دال و مدلول کے درمیان ایسا تلازم ہو کہ جو خارج میں پایا جاتا ہے، سورج کی روشنی دن کے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دلالت طبعی یعنی طبیعت انسان کا تقاضا ہے کہ دال و مدلول کے درمیان تلازم ہوتا ہے۔ دلالت وضعی جب دال و مدلول کے درمیان تلازم کو بنایا گیا ہو، الفاظ کا تلازم وضعی ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے۔ اچھا، دلالت لفظی کی بھی 3 قسمیں، دلالت مطابقی جب لفظ و معنی کے جب لفظ مکمل معنی پر دلالت کرے، دلالت تضمنی جب لفظ مکمل معنی پر دلالت نہ کرے، معنی کے جز پر دلالت کرے، اور دلالت التزامی جب لفظ نہ مکمل معنی پر نہ جز پر بلکہ اس کے ساتھ ایک لازمی معنی جو اس سے خارج ہے اس پر دلالت کرے۔ دلالت التزامیہ کی پھر شرائط وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ الفاظ کی قسمیں مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز یہ ساری منطق میں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ انسان کی سوچ کے دھارے معین ہوں، الفاظ کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو۔ ایک اور تقسیم ہوتی ہے الفاظ کی ترادف اور تباین۔ پھر تباین کی 3 قسمیں، مثلان، متخالفان اور متقابلان۔ تقابل کی 3 قسمیں، تقابل نقیضین، ملک و عدم اور ضدین۔ ایک اور بھی تقسیم ہوتی ہے مفرد مرکب کے حوالے سے، منطقیوں کی اپنی تعریفیں ہیں، مرکب تام و ناقص کی بھی اسی طرح اپنی قسمیں ہیں۔ تو یہ ہر فن کی کچھ اصطلاحات ہوتے ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک مباحث کلی ذکر کی جاتی ہے، جزئی اور کلی۔ جزئی وہ مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ پر صدق کرنا ممتنع ہوتا ہے، کلی وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صدق کرنا ممتنع نہیں ہے۔ تو جزئی کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، کلی کی قسمیں ہوتی ہیں، کلی متواتی اور مشکک۔ اگر
کلی اپنے تمام افراد پر برابر جو ہے صدق کرے تو متواتی ہوتی ہے، اگر جو ہے نا برابر صدق نہ کرے تو پھر مشکک ہوتی ہے۔ مفہوم اور مصداق کی باتیں بتائی جاتی ہیں، عنوان و معنون کے مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے، نسب اربع تساوی، عام خاص مطلق، عام خاص من واجہ اور تباین کی، اور پھر ان کی دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبتیں قائم کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹیکنیکل اور فنی اصطلاحات ہیں، کلی ذاتی، عرضی، اور پھر ذاتی کی نوع جنس فاصل، عرضی کی خاصہ عرض۔ اب ان کی ہم تعریف نہیں کر رہے، فقط اشارہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے جو لوگ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، علم یہ جو ہے منطق، لاجک، یہ وکلاء اور جو لوگ محکمہ عدالت میں کام کرتے ہیں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو ان کے جو کورسز ہیں یا ان کی کتابوں سے بھی یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اصطلاح جو عجیب سی اصطلاح ہے وہ ہے حامل اور اس کی اقسام۔ تو یہ جو ہے جو اردو میں حامل وغیرہ کا معنی لیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ حامل کی دو قسمیں جو ہیں طبعی اور وضعی۔ انسان کی طبیعت قبول کرے تو یہ حامل طبعی ہے، موضوع اخاص ہو محمول عام ہو، تو یہ موضوع محمول کے حوالے سے ہوتا ہے جب ایک چیز کو دوسرے کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ وضعی موضوع عام ہو اور محمول اخاص ہو تو یہ حامل وضعی ہے۔ اس سے بھی اہم اس کی قسم ہے حامل ذاتی عملی اور حامل شائع ثنائی۔ حامل ذاتی عملی جس میں مفہوم کے اعتبار سے اتحاد ہو، محمول میں عین ہی موضوع ہو، تغیر اعتباری ہو، الانسان و حیوان الناطق، تو یہ کیا ہے مفہوم کے اعتبار سے اتحاد ہے، تغیر اعتباری ہے، یعنی الانسان مجمل ہے، حیوان الناطق اس کی تفصیل ہے۔ حامل شائع ثنائی وجود اور مصداق میں اتحاد ہے جبکہ مفہوم کے اعتبار سے تغیر ہوتا ہے۔ زید عالم، عرضی کی بھی اسی طرح قسمیں ہوتی ہیں، اور عرضی لازم، مفارق، بالمعنی البین، بالمعنی الاخص، بالمعنی العام اور غیر بین، کلی عقلی اور منطقی اور طبی کی جو ہے باتیں آتی ہیں۔ تعریف کی بہت اہم بات ہے اس میں۔ اب ہم جب عبارت کی تطبیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہید ثانی نے کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ جناب علی چاند قسمیں وہ اقسام ہے، اس سے دلال کی مثلا چند صورتیں یاد کر لیں، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک لفظ اور ایک چیز کی تعریف ہی اس کو نہیں آتی، صحیح تصور ہی ذہن میں نہیں، تو پھر وہ استدلال کیسے قائم کرے گا؟ تو بہرحال اس میں بہت سارے مراحل بیان کیے گئے ہیں، شرائط بیان کی گئی ہیں، تعریف کی اقسام، حد تام ناقص، رسم تام ناقص، تعریف بالمثال، طریقہ استقرائیہ، تعریف بالتشبیہ، تعریف کی شرائط بہت اہم ہے۔ تعریف مصداق میں معرف جو ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے مساوی ہو، اور تعریف مفہوم کے اعتبار سے معرف کی نسبت زیادہ روشن اور واضح ہو، تعریف مفہوم کے اعتبار سے بے عین ہی معرف نہ ہو، تعریف دور سے خالی ہو، دور مسرہ ہوتا ہے، دور مضمر، اور تعریف میں آسان اور سلیس الفاظ استعمال کی جائیں۔ اسی طرح تقسیم کرنے کا بھی جو ہے پورا ایک باب موجود ہے اور ٹیکنیکل اس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں تک شہید کی عبارت کا تعلق ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے متعلقہ جو ہے کچھ تذکر دیا جائے گا۔ فرمایا وَمِن شَرَائِطِ الْأَدِلَّةِ مَعْرِفَةُ الْأَشْكَالِ الْاِقْتِرَانِيَةِ وَالْاِسْتِثْنَائِيَةِ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِيَ الْمُفْرَدَةِ وَغَيْرِهَا۔ شرائط عدلہ میں سے اجتہاد شرعی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اشکال اقترانیہ اور استثنائیہ کو جان لے، یعنی قیاس کی جو شکلیں بنتی ہیں، قیاس اقترانی ہو یا استثنائی ہو، اس کو جان لے، اور جن چیزوں پر وہ موقوف ہے مثلا معانی مفردہ اور اس طرح کے جو ابحاث ہیں علم منطقی ان کو جان لے۔ آگے ان کا تبصرہ بھی دیکھ لیں۔ وَلَا يُشْتَرَطُ الْاِسْتِقْصَاءُ فِي ذَلِكَ، اس میں احاطہ کرنا اور کمال تحقیق تک پہنچنا شرط نہیں ہے، بل یقتصر علی المجزئ منہ، بلکہ اس پر اتنا اکتفا کیا جائے جتنا ضروری ہے، کافی ہے۔ وما زاد علیہ، جو اس سے زیادہ مقدار ہے، فہو مجرد تضییع للعمر وترجعۃ للوقت، وہ عمر کا ضیاع ہے اور وقت کو برباد کرنے والی بات ہے، اور ایسے اس کو ہدر دینے والی بات ہے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے اشکال اقترانی اور استثنائی، تو اشکال تو جمع شاکل کی، علم منطق میں قیاس منطقی اور علمی کی 4 شکلیں بیان کی جاتی ہیں، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، چہارم، تو یہ قیاس کی اقسام بن جاتی ہیں۔ چونکہ قیاس جو ہے یہ
قول مولف من قضایا متا سلمت لازمت نتیجہ دوہا، جب قضایا کو قبول کر لیے جائے تو ان کی ایسی سیٹنگ ہے پھر اس کا نتیجہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ مثلا عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس کا یقینی نتیجہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ عالم بھی حادث ہے۔ مقدمہ اول کو صغرا، مقدمہ دوم کو کبرا کہتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے موضوع محمول کو ملا کر اور حاد وسط کو گرا کر تو کیا ہے، عالم حادث ہے۔ ہر متغیر جو دونوں مقدموں میں تکرار ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی تفصیلات بھی ادھر بیان ہوئی ہیں۔ قیاس کی دو قسمیں، استثنائی اور اقترانی۔ قیاس استثنائی وہ ہوتا ہے نتیجہ یا نقیض اس کی وہ مقدمتین میں مذکور ہوتی ہے۔ تو اگر یہ انسان ہو تو حیوان ہے، واضح مقدم سے واضح تالی لازم آتا ہے۔ اگر کہیں لیکن وہ انسان ہے تو لازم آئے گا کہ وہ حیوان بھی ہے۔ رافع تالی سے رافع مقدم لازم آتا ہے، اگر کہیں لیکن وہ حیوان نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، علم منطق میں تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ قیاسات اقترانی، قیاس کی وہ قسم ہے کہ نتیجہ یا اس کی نقیض وہ تصریح کے ساتھ مقدمتین میں ذکر نہیں ہوتی۔ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے تو عالم حادث ہے، اس کی پھر وہ ساری تفصیلات وہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں اس پر موقوف ہیں جیسے معنی مفردہ کی تعریفیں وغیرہ اور قضایا کی اقسام اور یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو حل کرنی چاہیے۔ قضایا کی تعریفیں، اقسام، قضیہ خارجیہ، قضیہ حقیقیہ، ایسی بحثیں ہیں علم منطق میں کہ اب ہماری اصول اور بڑے بڑے علماء کی جو علمی تحقیقی تحلیلیں ہیں اس پر موقوف ہیں۔ یہ کوئی ضمیروں والا علم نہیں ہے یا فقط جو ہے چاند صلاحوں کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری فکر کو جناب علی اس نے یعنی معیار ہے، میزان ہے۔ یہ تولنے والا علم اس معنی میں نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی یعنی کہ کلو اور جناب علی منوں میں تولا جاتا ہے، بلکہ یہ سنارے والا کام ہے، بہت لطیف کام ہے۔ یعنی جیسے سنارا سونے کو اور غیر سونے کو فرق کرتا ہے، اس کے پاس ایسے معیارات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ فکر کا ایسا معیار ہے کہ انسان غلط صحیح کو جدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی کچھ باتوں کی طرف مزید اشارہ کر سکیں، وقت بھی بہت کم ہے۔ قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور پھر اس کی جو جناب علی موجبہ، معدولہ، محصلہ، بہت ساری اقسام اس میں بیان کی گئی ہیں اور اس میں فلسفے کی بہت زیادہ دخالت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں جو علمی باتیں شروع ہوتی ہے قضایا کی بات میں، قضایا کے احکام اور اس کے درمیان نسبتیں، تناقض، دو قضیوں میں ایسا اختلاف جو لذات ہی اس بات کا موجب بنے کہ ان میں سے ایک صادق ہو تو دوسرا جھوٹ ہے۔ الروح موجودہ، تو اگر کوئی کہے الروح لیست بموجودہ تو ایک سچا ہے تو دوسرا یقیناً جھوٹا ہے۔ اس کی شرائط بیان کی جاتی ہیں، موضوع میں اتحاد ہو، محمول میں اتحاد ہو، اور زمانے کو مکانے کو دونوں بالقوہ بالفعل میں ایک ہوں، کل اور جز میں متحد ہوں، شرط دونوں میں ایک ہو، اضافت و نسبت میں ایک ہو۔ اسی طرح ملحقات تناقض میں تداخل، تضاد کے تحت جو چیزیں آتی ہیں، عکس مستوی، قضیہ کی دونوں طرفوں کو تبدیل کر دینا جبکہ کیف اور صدق باقی رہے، پھر اس کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ اور عکس نقیض، عکس کی دوسری قسم ہے جس میں اصل کے صدق سے عکس کے صدق پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس میں قدماء کا طریقہ ہے، متاخرین کا طریقہ ہے اور براہین وغیرہ بھی ان کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ملحقات عکس میں ناقض ہے، ناقض الموضوع ہوتا ہے، ناقض المحمول ہوتا ہے، ناقض تام ہے اور ناقض ناقص ہوگا، یا اس طرح جو ہے مباحث استدلال میں بھی قیاس کی کچھ اشارہ کیا ہے شہید ثانی نے۔ اس کے مقابلے میں تمثیل ہوتی ہے، استقراءات ہوتے ہیں، استقراء و نا پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کوئی جناب علی صرف واجبی اگر یاد کر لے، رٹا لگا لے تو وہ اجتہاد کر لے گا۔ ایسے ایسے اشتباہات ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا جبران بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تو ڈٹ جاتا ہے نا، میں نے تو استدلال کیا ہوا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ جناب اس میں شدید غلطیاں موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں ابھی تک منطق کا اور اشارہ کیا گیا ہے، یہ تو شکل و صورت کو درست کرتی ہیں۔ منطق کے سیکھوں جو اکثر پڑھائی بھی نہیں جاتی تو وہ ضروری ہے، وہ ہے مواد اور مبادی استدلال کو جو ہے دقت کرنا۔ جس میٹیریل کو آپ کی آس سے منطقی میں رکھیں گے، نتیجہ یقینی آگے نکل آنا ہے، تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟
اس میں قضایا کی قسمیں کی جاتی ہیں، یقینیات ہیں، مظنونات ہیں، مشہورات ہیں، وہمیات ہیں، مسلمات ہیں، مقبولات ہیں، مشبہات اور مخیلات ہیں۔ اور برہان اور علمی ترین دلیل یقینیات سے ہوتی ہے، گمان آور دلیلیں، مشہور دلیلیں، رب شہرت لا اصل لہا، وہمی دلیلیں، مسلمہ کچھ قواعد ہیں، اب وہ ویلڈ ہیں یا نہیں ہے، مقبولہ قضایا، مشبہہ یعنی قضایا کو توڑ موڑ کر صحیح قضایوں کے مشابہ اس کو پیش کر لینا، مخیلہ تخیل کی برکت سے جناب علی ایسے قضایا خوبصورت بنانا کہ اگلے بندے اس کو انکار نہ کر سکیں۔ تو یہ فن ہے اپنی جگہ، مواد ہیں، لیکن یقین کا فائدہ نہیں دیں گے۔ یقینیات استقراء جو ان کا ہوا ہے وہ 6 قسمیں، اولیات اور بدیہیات، مشاہدات اور محسوسات، مجربات جن کا تجربہ ہو چکا ہے، حدثیات اور متواترات اور فطریات۔ تو ان کو انسان دقت کر لے پھر کہے کہ جناب علی علم منطق جو ہے وہ تضیع وقت ہے، چونکہ تمام قضایا کو پرکھ کرنے کا بھی ڈھنگ یہ علم منطق سکھاتا ہے۔ تو بہرحال علم منطق کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو تاسیس ہے وہ ارسطو نے کی ہے، اور اس کے استاد افلاطون اور اس سے پہلے سقراط نے بھی عقلی بحثوں کے لیے جو ہے کافی جدوجہد کی ہے۔ لیکن ایک حاشیہ ہے جناب شیخ بہائی کا اس منطق کی بحثوں کے حوالے سے کہ اب اگر ہم منطق کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو واضح طور پر مسلمان جو فلاسفر اور مناطقہ آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں اپڈیٹس کی ہیں اور اضافات کی ہیں۔ اگر پرانا جو مؤسس ہے وہ بھی آ جائے تو وہ حیران رہ جائے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے چیزیں نکالی۔ ابن سینا، فارابی اور درجہ اول کے جو فلاسفر گزرے ہیں اس علم کے، انہوں نے بہت زیادہ اس میں ترقی اور تکامل دیا۔ ملا ہادی صاحب زواری کی کتاب جو ہے شرح منظومہ، اس میں انہوں نے بہت بحث کی ہے، پہلے نظم کہی ہے فلسفہ اور اس کے بارے میں، منطق کے بارے میں، پھر اس کی شرح بھی خود لکھی ہے۔ اور علم منطق کی المنطق للمظفر اب مشہور ہے، پہلے بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اور بھی اب جدید بھی تحقیقات وغیرہ آ رہی ہیں۔ اردو زبان میں بڑے بڑے علماء ماہرین گزرے ہیں، تو ان سب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔